کسی نے کہا کہ چمڑے کی جیکٹ پہننا اور اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ سور کے چمڑے کی بنی ہوئی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سور کی ہو تو پھر تو کوئی اس میں رعایت نہیں مل سکتی ہے کہ سور کا ایک ایک جز حرام ہے، ناپاک ہے، تو اس میں اگر آپ نے پہن کے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا یہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ اس کو پڑھنا ہوگا۔ باقی کسی بھی جانور کی، چاہے شیر کی ہو، چیتے کی کھال ہو، مگرمچھ کی ہو، فرض کر لیں کسی بھی جانور کی کھال ہو، اگر اس کو پہلے خشک کر لیا گیا، یعنی کھال اتار کر اس کی تری وغیرہ بالکل ختم کر دی گئی، اس کو شرعی اصطلاح میں کھال کو پکا لینا کہتے ہیں، دباغت کا عمل کہلاتا ہے۔ عربک میں لفظ دباغت استعمال ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا جس سے تمام تر رطوبت نکل جائے، اس کی وہ مطلب بدبو وغیرہ خارج ہو جائے، جیسے یہ سمندری نمک لگا کر اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس میں ساری تری وہ نمک جو ہے وہ نکال لیتا ہے، پھر اس کو خشک کر لیتے ہیں تو بالکل پھر یہ چمڑا استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو دباغت کے بعد ہر جانور کی کھال پاک ہو جاتی ہے، چاہے اس جانور کا کھانا حرام ہو، تو اس میں اگر جیکٹ بنا لی جائے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن سور کی جیکٹ کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، جیسے کہ آپ کو عرض کیا۔ مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ایک شخص نیا نیا نمازی بنا تھا، کچھ ہی عرصے میں اس نے خوب اپنے ماتھے کو رگڑا اور ماتھے پہ نماز کے نشان آ گیا۔ تو میں نے اس کو یوں کہا کہ یار 20 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ماتھے پہ نشان نہیں آیا، امام صاحب 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ماتھے پہ نشان نہیں آیا، تو تم نے کیوں رگڑ رگڑ کے نشان بنا لیا؟ تو اس پر وہ شخص ناراض ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا، اور پھر وہ بعد میں نہیں آیا۔ تو کیا اس کا وبال مجھ پر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ چونکہ معاملہ بین بین ہے، وبال ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یہ مشیت الہی پر موقوف ہے، کیونکہ جب آپ کی نیت اس کو نماز سے بھگانے کی نہیں تھی، آپ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یار یہ آپ نے جو زبردستی نشان بنانے کی کوشش کی ہے، یہ ہو سکتا ہے ریاکاری ہو اور اس پر آپ کو گناہ ملے، سزا ملے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ اب اس کا ناراض ہونا بیجا تھا، لیکن دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی ذہنی صلاحیت اور اس کے پہلے طبیعت، کیفیت کو کیوں نہیں جانچا پرکھا کہ میں اگر یہ بات کہوں گا تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تبلیغ دین کرنی بالکل نہیں آتی، وہ نہیں دیکھتے کہ موقع محل کیا ہے، سامنے والے کی طبیعت کیا ہے، مقتضائے حال کیا ہے، یعنی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں پر بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، تنہا کہنی چاہیے سب کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں میں تو حق بات کہتا ہوں۔ بھائی حق بات کہنے کے لیے بھی ایک موقع کی مناسبت چاہیے، اس میں پھر وہ ہر طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں، سامنے والا بیچارہ بیڈ فیل کر جاتا ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ اس میں دونوں پہلو ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں بہرحال توبہ کریں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر آپ عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اگرچہ آپ نے غلط نہیں کہا، لیکن آپ کہیں گے مجھے دل آزاری ہوئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ آئیے نماز پڑھیں، اور ان کو وہ حدیثیں دکھائیں کہ جس میں ریاکاری کے اوپر آخرت میں سزا بیان کی گئی ہے، اور آپ کہیں کہ میرا مقصد بہت اچھا تھا، دیکھیں اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ یہ تو چلیں ایک ایسی چیز تھی کہ اس میں دونوں پہلو نکل رہے تھے، لیکن میں ضمناً اسی سوال کے ضمن میں کچھ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو سمجھایا کہ یہ سنت ہے آپ اختیار کریں، اس نے سستی کی تو جواب میں فوراً یوں کہہ دیتے ہیں یا تم کافر ہو کہ تم یہ نہیں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے معاذ اللہ ہاں میں کافر ہوں، تو یہ آپ نے اس کے منہ سے کفر نکلوایا، ایسا کہنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ اس پر آپ کا سخت گرفت ہوگی، اور اس میں یہ شخص بھی سخت وبال میں گرفتار ہوگا۔ احتیاطاً اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے، اور اس شخص کو بھی جس طرح ہو سکے راغب کریں۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ قصد و ارادہ کسی گناہ میں مبتلا کرنے کا ہوتا ہے، جیسے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر دوستیاں ہو جاتی ہیں اور گروہ ہوتے ہیں باقاعدہ، یا بعض اوقات انڈیویجولی طور پر دوسرے کو شریف بچہ ہے، شریف بچی ہے، اس کو گناہ کے اندر لگانا، گناہ کا عادی بنا دینا، گندی چیزیں دیکھنا، گندا سننا، گندا بولنا، گندی دوستیاں، خراب قسم کی چیزیں جیسے ڈرگز وغیرہ پرووائڈ کرنا، تو یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کام میں لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پھر اگر آپ نے کسی کو ترغیبیں دیں، اس کی طبیعت کو گندا کر دیا، اس کے ذہن کو گندا کر دیا، اس کو زنا کی طرف مائل کر دیا، جتنے گناہ کرتا رہے گا اس شخص پر وبال ہے۔ اس وبال سے ہٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی محنت اسے گناہ میں لگانے میں کی تھی، اتنی محنت اس سے بلکہ ڈبل محنت اسے گناہ سے ہٹانے میں کرے۔ اگرچہ کابری نے لکھا ہے بالکل
کہ اگر یہ پوری دیانتداری سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پورے اخلاص سے اس کو گناہ سے ہٹانے کی کوشش کرے لیکن وہ باز نہ آئے تو یہ انشاءاللہ آخرت میں بری ذمہ ہوگا کہ اس کے ذمہ یہی تھا۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ شیطان کا ساتھی بن کے کسی کو گناہ کی طرف مائل نہ کرو، لیکن کر دیا تھا تو اب اس کے لیے مکلف اسی بات کا تھا کہ اسے گناہ سے بچائیں۔ تو جتنے میرے بچے خاص طور پہ ینگسٹرز مجھے دیکھ رہے ہیں، خدا را پہلی بات تو ہے کہ گناہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے جلوت میں ہوں سب کے سامنے، چاہے خلوت میں یعنی تنہائی میں ہوں۔ دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ ہو، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھے انسان۔ میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، میں نے پہلی وہ بات بولی، اگر خدا نہ خواستہ ہو تو کم از کم یہ تو آدمی سوچ لے کہ چلو میری ذات کے ساتھ ہے، اس کا حساب میں اللہ کی بارگاہ میں ہی دوں گا۔ تیسری چیز جو ہے سب سے خطرناک ہے کہ کسی کو گناہ گار بنا دینا۔ جو ہمارے بچے ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات دوستیاں کر کے گندا لٹریچر پرووائڈ کرنا، گندی پکچرز دینا، اگر کوئی بیچارہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو اس کو شرمندہ کرنا ہے، تو تم تو لڑکی ہو، تجھے مرد ہونے نہیں چاہیے تھا، تجھے لڑکی ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جو لڑکوں سے دوستیاں کرنا، ان سے بیلنس ڈلوانا، ان کو رات میں خوب ان کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا، وہ شریف بچیوں کو اس طرف لگا دیتی ہیں۔ کوئی ایسی ہماری بچی سن رہی ہے تو ناراض نہ ہو، ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ مجھے برا بھلا کہیں گے، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، میرے نام اعمال میں آپ کی نیکیاں آ جائیں گی، لیکن آخرت میں آپ وبال کو ٹال نہیں سکتے۔ اس لیے ہر ایک جو مجھے سن رہا ہے غور کرے، کیا اس نے اپنے خاندان میں، دوست احباب میں، کسی بھی مقام پر کسی کو گناہ کا راستہ دکھایا، کسی جگہ کی رہنمائی کی، ادھر چلے جاؤ، یہ لنک لے لو، اس کو کلک کرنا، کیا سامنے آتا ہے دیکھو، یہ سنو، یہ کرو، یہ ڈرگز وغیرہ یوز کرو۔ اگر کوئی ایسا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یہ اتنا بڑا گناہ جاریہ ہوتا ہے کہ شاخ در شاخ چلتا چلا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ میرے بچے کہ جو اپنے فیس بک پیج کے اوپر گندی چیزیں لگا دیتے ہیں، گندی قسم کے خلاف شرع باتیں، ان کو لوگ کاپی کر لیتے ہیں، اپلوڈ کر لیتے ہیں، پھر وہ آگے اتنا بڑا گناہ جاریہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ کچھ انتہا نہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کہتے ہیں کہ نئے گھر میں اگر شفٹ ہو رہے ہوں تو اس کے لیے کیا قرآن خوانی ضروری ہوتی ہے یا کچھ اور بھی کوئی کام کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں، ضروری بمانا فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو حاصل کریں تو اس نعمت کے استعمال کے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو وہاں پہ کریں، قرآن پاک وغیرہ پڑھیں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ پیشہ ور والی قرآن خوانی نہ کروائیں کہ کسی حافظ صاحب کو بلوا لیا اور وہ سارے بچے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی قرآن خوانی گناہ ہے۔ ہاں، اگر وہ آتے ہیں اور اس پہ کوئی اجرت نہیں لیتے، یہ اجرت لینا بھی، قرآن پڑھنے پہ اجرت لینا بھی گناہ ہے، یاد رکھیں طاعت پر اجرت گناہ ہوتا ہے، جبکہ سخت ضرورت نہ ہو، جیسے امام ہیں، استاد ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، کہ اگر ان کو اجرت پہ نہ رکھا جائے، ان کو اجرت نہ دی جائے، سیلری نہ دی جائے تو یقینی سی بات ہے دوسرے کام بھی کریں گے اپنے گھر چلانے کے لیے، تو پتہ چلا کہ جی حافظ صاحب تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دکان کے اوپر، یہاں اذان کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے چونکہ کار دین صحیح طریقے سے ادا نہ ہو پاتا تو فقہا نے بعض چیزوں میں طاعت پر اجرت لینے کو جائز قرار دے دیا، لیکن حقیقتاً اور اصلاً کسی بھی نیکی پر اجرت لینا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن خوانی پر اجرت لینا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے حافظ صاحب کو پہلے کہہ دیں آپ تشریف لائیں، قرآن پڑھیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، صراحتاً کہہ دیں۔ پھر بعد میں آپ چاہے کچھ دینا چاہیں کوئی الگ بات ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آ کے سب بالکل آہستہ آہستہ پڑھیں۔ یہ جو حافظ صاحب ہوتے ہیں بعض اوقات زور سے پڑھو، زور سے پڑھو، وہ بچے چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے مدرسے میں تو چل جاتا ہے، وہ تعلیم و تعلم ہے، میں قرآن خوانی کی بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ سب آہستہ آہستہ پڑھیں کہ بس اپنے کان تک آواز آئے، پھر آپ کریں، ورنہ نہ بلائیں کسی کو، آپ خود قرآن پاک کھولیں اور کچھ حصہ قرآن پاک کا پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرما، بالکل برکت حاصل ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بہن کی ڈیلیوری کا آخری وقت آ جائے تو ایسی صورت میں اس بہن کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا عمل کریں کہ اولاد نیک ہو؟ دیکھیں، یا سلاموں کا ورد رکھنا بہت اچھا ہے، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں، وہ ورد رکھیں کیونکہ اس وقت رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ نیک اولاد کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں اور ڈیلیوری کے وقت بس کچھ پڑھ لیں تو بچہ نیک پیدا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پہلے تو ماں باپ کو خود رزق حلال کھانا ہوتا ہے، اگر اندر حرام ہوگا، اسی سے آپ کا جسمانی جز بنتے ہیں، اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ حرام جو غذا کھائی ہوتی ہے اس کا اثر بچے میں آئے گا،
اور بچہ شروع سے ہی نافرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور بھاگنے والا اور گناہوں کی رغبت رکھنے والا ہوگا، اس لیے رزق حلال بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا پھر علم دین سیکھنا تاکہ شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ جو ماں باپ گناہ کرتے ہیں، گناہوں کا وبال، گناہوں کی نحوست آہستہ آہستہ بچے کے اندر اثر انداز ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ جیسے اگر ماں باپ نیک ہوں تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں، ان کے اثرات جاتے ہیں اولاد کے اندر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب جسمانی تعلق قائم کریں زوجین، تو اکابر نے لکھا ہے، بلکہ نبی کریم نے تلقین فرمائی کہ جسم کو ڈھک لینا چاہیے، ورنہ بچے بے حیا پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے، یعنی جسم ڈھکا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو پھر شیطان اس کے، اور ایک دعا بھی ہے اس کی جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے کی، تو شیطان کا اثر بچے تک نہیں پہنچتا۔ ہم ان تمام چیزوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ بغیر کچھ کیے ہمیں انعام اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر مل جائے۔ تمنا بہت اچھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیفنس میں گھر بنانا ہو، کروڑ پتی بننا ہو، آپ کو بہنوں کو زیور لینا ہو، تو خالی بیٹھ کر تمنا کرنے سے تو نہیں ہوتا نا، کوشش کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہمارا مذہب اسلام نے ہمیں تعلیمات دے دی ہیں، ان تعلیمات سے ہم استفادہ نہ کریں اور پھر چاہیں کہ اولاد نیک ہو جائے۔ ہو سکتی ہے اولاد پھر بھی نیک ہو سکتی ہے، کوئی میں حکم نہیں لگا رہا ہوں، اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ بچے کو کسی ایسے لوگوں سے ملوا دے کہ ماں باپ بعض اوقات نیک نہیں ہوتے، نہ تربیت کرتے ہیں، نہ دین سکھاتے ہیں، لیکن بچہ ایسے لوگوں کے درمیان چلا جاتا ہے جن سے دین سیکھ لیتا ہے، نیک پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس میں بہرحال ماں باپ کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ بھی پاسبل ہے، لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، میرے 34 سالہ جو تبلیغ دین کی میری زندگی ہے، کہ جب ماں باپ کیئر نہیں کرتے ہیں، خود سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، تو بچے عموماً نیک نہیں بنتے ہیں بلکہ وبال جان بن رہے ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا خیال رکھیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ قبضہ کر کے راستے کو چھوٹا کر دینا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر وہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کا آنا جانا ہے بہت زیادہ، تو پھر یہ قبضہ کر کے راستہ چھوٹا کرنا گناہ ہے، کہ یہ دوسرے کے حق کو سلب کرنا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے راستے ہوتے ہیں کہ سنسان ہوتے ہیں، اس میں کوئی آنا جانا ہی نہیں ہے، اس میں اگر تھوڑا بہت آدمی کوئی کیاری وغیرہ آگے بنا لی، چبوتر آگے بنا لیا کہ کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، کسی کو اذیت نہیں ہو رہی، تو پھر بالکل ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے باعث اذیت اور تکلیف نہ بنیں۔